इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी बिलाल भाई। हाँ हुज़ूर, सबसे पहले क्योंकि आज सैयदा फ़ातिमा की सीरत पे बात हो रही है, सवाल तो आपसे जो है मेरा है वो है कि ख़वातीन जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को सीरत सैयदा में किस तरह ढाल सकती हैं, किस तरह अपने आप को उस तरफ लेकर जाएं, और हम क्यों नहीं लेके जा रहे। लेकिन जो इब्तदाइये में हमने यहाँ पे 2-3 घंटे गुफ्तगू की, उसमें एक सवाल पैदा हुआ जिसका अगर आप चाहें तो जवाब भी ज़रूर दे दीजिएगा कि वो हमें उलमा ने बताया कि आपके ऊपर जो ऊँट की ओजड़ी थी वो गलाज़त फेंकी गई और सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा ने आके उसको उठाया, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जो थे वो शायद उस वक्त गए थे उनको बताने के लिए। आपकी उस वक्त सैयदा की उम्र उस वक्त 7-8 साल की थी। मैं ये पूछ रहा था अपने उलमा कराम से कि वहाँ पे इस्लाम आ चुका था, मुसलमान हो चुके थे, जाए कम थे, तो सैयदा 5-7-8 साल की उम्र में उनको बुलाने की ज़रूरत क्यों थी, बाकी लोग क्यों नहीं थे? देखें, इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो फिर शायद बाद लोगों के लिए सेंसिटिव गुफ्तगू हो जाए। हाँ, मेरे ख्याल में फिर नहीं कर देता हूं। बिल्कुल ठीक है। असल में ये रवायत जो है वो इब्न मसूद ने की है, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। इब्न अबी मुईत जो था बदबख्त था जिसने ये ओजड़ी लाकर रखी थी, जो कुरैश के कबाइल थे उनके सरदारान ने आपस में मीटिंग की और फिर जाके सैयदा फातिमा को जब बताया गया कि नबी इस्लाम हालत सजदा में है और आपके पुश्त मुबारक के ऊपर ये ओजड़ी रख दी गई है और उसकी वजह से आप सर मुबारक भी नहीं उठा सके, तो सैयदा फातिमा ने आके उसको उतारा। उसके पीछे रीजन ये है कि ज़ाहिर एक कबायली सिस्टम था उसमें। अब इब्न मसूद जो है वो आपको पता है कि उनकी तो कोई उस हवाले से हैसियत वहां नहीं थी, वो बेचारे कोई इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर भी नहीं सकते थे या बाकी लोग इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। सैयदा फातिमा चूंकि बनु हाशिम से थी तो एक खानदानी एक सिलसिला वहां पर था। बनु हाशिम जो है वो मतवली भी था बैतुल्लाह शरीफ का, तो उनका ये अमल करना इस हवाले से जो है वो बनता था कि उनको कोई खतरा लाहक नहीं था। लेकिन इसके अलावा भी और वाकयात मिलते हैं। बुखारी में एक और वाकया मिलता है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां छुड़ाया था नबी इस्लाम के, जब गर्दन में एक बंदे ने चादर डाल के उसे खींचने की कोशिश की, उसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसमें बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। उनकी काफी ज्यादा पिटाई की थी मुशरिकीन अरब ने। अच्छा, ये फरमाइए कि आज का जो हमारा यूथ है, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं, इसके लिए सईदा की सीरत में से वो कौन सी चीज़ है जो मिसिंग है? मुझे तो सारा कुछ ही मिसिंग लगता है खैर, लेकिन हम तरबियत देने में, सीरत पढ़ने में तो हम बड़े ताकतवर हैं, सीरत समझाने में, समझने में उलमा कराम बड़े तगड़े हैं, लेकिन वो जो इम्पैक्ट था सीरत का, किरदार का, वो हमारी किरदार साजी से नज़र क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। सैयदा फातिमा का मैं समझता हूँ जो अपने खामन के साथ हुस्न सलूक था और वो हर हवाले से उनको स्पोर्टिव रोल अदा करती थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो बुखारी और मुस्लिम में बड़ी मशहूर रिक्कत अंगेज हदीस है तस्बीहात फातिमा वाली, जिसमें सैयदना अली खुद रवायत करते हैं और वो हमेशा ये हदीस सुनाया करते थे अपने साथियों को सैयदा फातिमा के हवाले से कि वो अपने हाथों से चक्की पीसा करती थी और उसकी वजह से उनके हाथों के ऊपर निशान पड़ गए थे। तो वो कहते हैं मैंने ही उनसे कहा कि जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करो कि आपके पास कुछ गुलाम आए हैं, क्योंकि ग़ज़वा खैबर के बाद मुसलमानों को अल्लाह ताला ने वुसअत दे दी थी। तो वो गई, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के सामने वो अर्ज नहीं कर सकी। तो वापसी पे सईदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा ने बताया नबी इस्लाम को कि इस तरह वो आई थी और फिर आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए उनके घर और सैयदना अली और सैयदा फातिमा अपने बिस्तर में थे। नबी इस्लाम पांव की तरफ से उनके बिस्तर में दाखिल हुए। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, मौला अली कहते हैं कि हमने नबी इस्लाम के मुबारक कदमों की ठंडक अपने सीने पे महसूस की। बिल्कुल ज़ाहिर महसूस क्या कि वो कदमों को अपने सीने पे रख लिया होगा, सादत है। और उस वक्त फिर सईदा फातिमा से उन्होंने कहा, तो वो फिर भी अर्ज नहीं कर सकी। तो फिर सैयदना अली ने कहा कि मैंने ही भेजा था गुलाम मांगने के लिए। तो आपने फरमाया मैं इससे बेहतर चीज तुम्हें देता हूँ, रात को जब बिस्तर पे जाओ तो 33 दफा सुब्हान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह
اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اور پھر مولا علی سے کسی نے جو زیادہ فرینک تھا پوچھ لیا کہ آپ نے پھر یہ وظیفہ کیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ وظیفہ کبھی نہیں چھوڑا، اور حتیٰ کہ میں نے جنگ صفین کی راتوں میں بھی اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑا. واہ 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 واہ. یہ الفاظ ہے بخاری مسلم میں، جنگ صفین کی راتوں میں. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے صفین کی راتوں میں. واہ واہ واہ. اچھا یہ فرمائیے کہ جس طرح کا رشتہ ہے حضرت علی کا سیدہ فاطمہ کا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ کا، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں وہ خواتین ہیں جن کا کہ 4 خواتین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، جس میں سیدہ خدیجہ ہے، سیدہ فاطمہ ہے، مریم سلام اللہ علیہ ہیں، اور حضرت آسیہ ہیں. اب ان کی جب زندگی دیکھتے ہیں انجینئر صاحب، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے گھر کے سارے کاموں کو خود بھی کرتی ہیں اور ذمہ داری سے خدمت بھی کر رہی ہیں شوہر کی. لیکن آج جب ہم اپنے بچوں کو یا بیویوں کو ان کی تربیت سکھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، یہ سارا کام جو ہے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، وہ نوکر پرووائڈ کرے جو بھی کرے. کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے کچھ تھوڑا سا سوشل پریشر میں اس طرح کی سنتوں سے درگزر کرنا شروع کر دیا ہے؟ اس طرح ہی ہے، میرا خیال ہے افراط و تفریط سے کام لیا جا رہا ہے. یہ نوکروں والی بات بھی درست ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کا بلٹ اپ اس طریقے سے ہوا ہوا ہے. ہر ایک تو نہیں نوکر افورڈ کر سکتا. نانو نفقہ دینا سورۃ البقرہ کی روشنی میں ذمہ داری ہے ایک مرد کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، اور اس کے سب آرڈینیٹس کے بارے میں، رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر حاکم ہے، ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ایک عورت اپنے خامد کے مال اور اس کی اولاد کے اوپر حاکم ہے. یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو عورت کو لائف پارٹنر کے طور پر ایک کوآپریٹو رول اپنے مرد کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا. اگر مرد جو ہے وہ عورت کو باندھی بنا کے رکھے گا تو وہ کیسے سپورٹیو رویہ اختیار کرے گی؟ اور اسی طریقے سے ایک عورت جو ہے اگر اپنے خامند کو بس اس اعتبار سے دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک انکم کا سورس ہے میرے پاس، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس کو رسپیکٹ نہیں دے گی، تو کس طرح کوآپریٹو طریقے سے زندگی گزاریں گے؟ پچھلے دنوں آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ ہماری ایک یونیورسٹی ہے، وہاں پہ 2 بچوں نے خودکشی کی. ایک لڑکے نے پہلے خودکشی کی، اس کی اپنی وجوہات تھیں. پھر ایک لڑکی جو تھی اس نے ٹیلی فون پہ باتیں کرتے ہوئے 3ری 4تھی منزل سے چھلانگ لگا دی. لیکن یہ واقعات کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہے، ایسے بہت سے واقعات جو ہیں وہ ہماری یوتھ کے اندر آتے ہیں. کیا ہم ناکام ہوئے ہیں بحیثیت معلم، بحیثیت استاد، بحیثیت خاندان، بحیثیت کچھ بھی لے لیں، کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں وہ سیرت کی باتیں کیوں نہیں ڈال سکے جو سوشل میڈیا پہ ایک ٹک ٹاکر جو ہے اس کی ریٹنگ زیادہ کر دی، اور وہ جو کردار سازی تھی وہ کرنے والے بھی ناکام ہوئے اور جن کی ہونی تھی وہ بھی ناکام؟ بالکل ایسا ہی ہے بلال بھائی. دیکھیں آج کی جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیول پہ اتر کے آپ نے ان کے وسوسوں کو سیٹل کرنا ہے. بالکل. اگر آپ ان لیول پہ اتر کے وسوسوں کو سیٹل نہیں کریں گے تو آپ ان کی تربیت کس طرح کر سکیں گے؟ دیکھیں میں 48 ایئرز پلس کا ہو چکا ہوں، اس کے باوجود میں بعض اوقات اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں اور بعض اوقات ایسے مزاح کی گفتگو کرتا ہوں کہ میں جین زی تک اپنا پیغام پہنچا سکوں. تو میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے بھی ان تک یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ اگر کوئی شخص امتحان میں فیل ہو گیا تو اس کی زندگی کو ختم نہیں ہو گئی ہے. زندگی کا ایک واقعہ ہے، اس سے جو آپ کی پہلے کی زندگی ہے یا آنے والی زندگی ہے وہ 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہو گئی. انسان کو چاہیے صبر و شکر کی روش اختیار کرے اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم نہ کرے. اور اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے؟ یہ وہ والی بات ہے کہ کہاں آپ نے جانا ہے بعد میں، سیدھا جہنم میں جانا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے خودکشی کی اپنے پیٹ میں چھرا مار کے تو جہنم میں یہ عذاب اس پہ مسلط کیا جائے گا. اگر زہر پی کر خودکشی کی تو یہی عذاب اس پہ مسلط کیا جائے گا. اگر اپنے آپ کو بلندی سے گرا کر خودکشی کی تو جہنم میں بھی بار بار اسے بلندی سے گرایا جائے گا. وہ مرے گا، پھر دوبارہ سے زندہ ہوگا، اور یہ مسلسل تکلیف سے گزرتا رہے گا. محمد علی، جیسے میں مثال دے رہا ہوں یہ کہ جس یونیورسٹی میں یہ حادثہ پیش آیا تھا اس کا سلوشن انہوں نے یہ نکالا کہ ایک موٹیویشنل سپیکر کو ہائر کر لیا کہ آپ موٹیویٹ کریں ہمارے ٹیچرز کو. اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اگر ایک یونیورسٹی بھی اتنے اساتذہ کے ہوتے ہوئے موٹیویشن کو آؤٹ سورس کرے گی
تو علماء کرام جو ہیں وہ اگر وہ بھی ناکام ہو گئے تو نہ تو ماں باپ کی تربیت ہوئی، نہ بچوں کی تربیت ہوئی، نہ یونیورسٹیوں نے کوئی راستہ پکڑا. تو یہ آنے والے وقت میں ہم کس سے امید رکھ سکتے ہیں کہ ہماری تربیت جو ہے وہ کسی پیرائے میں کوئی تو اسلامی نقطہ نظر اس میں نظر آئے گا کہ نہیں؟ دیکھیں یہ 3 شعبے ہیں نا. ایک علماء کا طبقہ جن کے پاس ممبر اویلیبل ہے، دوسرے نمبر پہ ٹیچرز، اور تیسرے نمبر پہ ڈاکٹرز جن کے ساتھ لوگوں کا زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے. اگر یہ اچھے ٹیچر ثابت ہوں تو سب تک جو ہے وہ تربیت کا معاملہ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں تعلیم تو موجود ہے، تربیت نہیں ہے. آپ کانوینٹ کا جو اسکول سسٹم ہے وہ دیکھیں، وہاں پہ باقاعدہ ٹیچرز کی ورکشاپ ہوتی ہے، ٹیچرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اور اگر کسی کے بچے کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں وہ دوبارہ کسی اور اسکول میں داخل کرانے کا رسک نہیں لے گا. ہم دیکھیں ان 70-80 سالوں میں کانوینٹ جیسا ایک اسکول نہیں پروڈیوس کر سکے، سارے علماء مل کے، سارے تھنک ٹینک مل کے. تو تربیت کی تو ضرورت ہے. اور موٹیویشنل سپیکرز اب ان کو جن کی ہڈیاں مضبوط ہو چکی ہوئی ہیں اس وقت، ان بیچاروں کو کیا ٹریننگ کریں گے؟ ان ٹیچرز کی تو ٹریننگ پہلے سے ہونی چاہیے تھی. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے اگر اب ان کو خیال آیا تو. محمد علی مرزا آپ کا بہت شکریہ.